بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو تمام مینجمنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کے فضل و کرم سے 2017-18 میں 400 کنال کے لمیٹڈ رقبے سے شروع ہونے والا یہ پروجیکٹ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے لاکھ سوا لاکھ کنال کی ایک مسلمہ حقیقت بن کر پوری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پہ اپنی دھاک اس ملک میں الحمدللہ بٹھا چکا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے اپنی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو مدعو کیا کہ وہ آئیں اور پروجیکٹ وزٹ کریں، اور الحمدللہ انہوں نے پورے پروجیکٹ کے طول و عرض میں چکر لگایا، اور یہ جو لاکھ سوا لاکھ کنال کا ایریا ہے یہ انہوں نے اپنی گاڑیوں پہ پھر کے اس کے چپے چپے کو دیکھا، اور الحمدللہ اس رقبے کی مسلمہ حقیقت جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے نہ صرف پوزیشن میں ہے بلکہ اس پہ 400 سے 500 مشینری لگاتار 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک کام کر رہی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس وقت اگر آپ بلو ورلڈ سٹی تشریف لے جائیں تو بلو ورلڈ سٹی میں دنیا کے سب سے بڑے گیٹس، انٹرنس گیٹس اور فقید المثال آرکیٹیکچر کا نمونہ ہوتے ہوئے موقع پہ موجود ہیں، اور 15 سے 16 کلومیٹر کی مین شاہراہیں، مین بولیوارڈز ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہیں، ان پہ لائٹنگ لگ چکی ہوئی ہے، ان پہ ہارٹیکلچر کا کام ہو چکا ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ جنرل بلاک میں تشریف لے جائیں تو اس کی سیوریج، سڑکیں، اسفالٹ کا کام، واٹر ٹینکس کا کام، اور واٹر ٹینکس جو کہ سوسائٹیز کو 6 سال لگ جاتے ہیں بناتے ہوئے، الحمدللہ صرف جنرل بلاک میں ہم 3 سے 4 اور ہالی ووڈ کا ڈال کے اور اوورسیز کا ڈال کے یہ واٹر ٹینکس ہم صرف 2 سے 3 ماہ کے قلیل عرصے میں الحمدللہ آن سائٹ ڈیولپ کر کے فنکشنل کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے گراؤنڈ ورک پہ جو واٹر ٹینکس ہیں وہ بھی الحمدللہ جو ان کی گراؤنڈ سٹوریج کا کام کرتے ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ فورسز اسکول اینڈ کیڈٹ کالج کا جو سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کرایا، اس کی اس وقت ملک میں 20-22 برانچز ہیں، اور الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی میں اس کا پہلا فلیگ شپ کیمپس 100 کنال کے ایریے پہ اس وقت اپنی ڈیولپمنٹ کے آخری مراحل میں، اور اگلے 2 سے 3 ماہ میں انشاءاللہ وہاں پہ کلاسز کا پہلا سیشن آباد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سرین ولاز آن گراؤنڈ ایک ریالٹی بن چکے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ہم اب 7 سے 8 ہزار پلاٹس کی ڈیلیوری اگلے سے 3 سے 4 ماہ میں دینے جا رہے ہیں، جس کی ڈیلیوری پلانز ہم نے اناؤنس کر دیے ہوئے ہیں، اور جو پہلے کوالیفائنگ ہمارے رجسٹرڈ ممبرز ہیں ان کو ہم نوٹسز بھیج رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا جو پوزیشن کا پروسیس ہے وہ انیشیٹ کریں۔ ڈیزائن سروسز ہمارا بلو ورلڈ سٹی کا ڈیزائن ڈپارٹمنٹ انہیں پہلے 100 گھروں کو فری آف کاسٹ دے گا، اور آن گراؤنڈ ان کی کنسٹرکشن میں بھی سپورٹ کرے گا انشاءاللہ جتنی ہم سے ہو سکی۔ اور جس وقت آپ دیکھیں گے کہ پوزیشن کا پروسیس شروع ہوگا تو اگلے 3 سے 4 ماہ میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ نہیں بھی تو 4 سے 500 کسٹمرز 4 سے 500 کسٹمرز آن گراؤنڈ اپنی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیں گے، اور بلو ورلڈ سٹی آباد کاری کی طرف چلا جائے گا۔ جو ورلڈز ٹالسٹ ہارس میسکاٹس ہیں ان میں سے ایک میسکاٹ بن چکا ہوا ہے، دوسرا اس وقت 70% کمپلیشن کے مراحل میں ہے۔ سیکنڈ کپ کی جو ہماری پہلی فرینچائز ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہی ہیں، انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ سیکٹر مساجد بن رہی ہیں، پہلی مسجد ہمارے گیٹ 1 کے قریب بن چکی ہوئی ہے، آباد ہے اس وقت الحمدللہ۔ بلو مسجد استنبول کا جو ریپلیکا بننا تھا وہ بھی ہم عن قریب انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس ایریے میں تھوڑا سا ایک لینڈ کا پاکٹ کلیئر ہونے والا تھا، وہ اب الحمدللہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی آغاز ہو جائے گا۔ برج العرب کی بیسمنٹ اور اس کی 3 سے 4 فٹ گہری فاؤنڈیشنز کانکریٹ میں وہ ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہیں، اس کا سارا فٹ ورک ہو گیا ہوا ہے، اور الحمدللہ آپ اگلے 3 ماہ میں دیکھیں گے کہ تقریباً 300-350 فٹ اونچا سٹرکچر اس پہ انشاءاللہ اگلے 3 ماہ میں سلپ فارم شٹرنگ کے تھرو کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی وہ بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جو لوگوں کو نظر آنے لگ پڑے گی۔ اوورسیز بلاک کا جی بے بہا رقبہ ان پوزیشن ہے، اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ کوئی بھی صاحب آئیں وزٹ کریں، اور کوئی بھی کسٹمر آئیں وزٹ کریں تو وہ جو ڈیولپمنٹ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ 24 گھنٹے یہاں پہ کام کر رہی ہے، اور صرف پروجیکٹ ڈیلیوری پہ فوکسڈ ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے سے 2017-18 میں کمٹمنٹس کی تھیں کہ آلدو کہ ابھی تک ہم نے ان سے ڈیولپمنٹ چارجز طلب نہیں کیے، ہمارا خیال تھا کہ ایک دفعہ ہم انہیں ڈیلیوری دیں یا دینے لگیں تو اس وقت ڈیولپمنٹ چارجز کا تقاضا کریں، تاکہ ایک ریالٹی جو ڈیولپمنٹ چارجز ہمارے سامنے کاسٹ آئی ہے وہی ہم اس پہ لیوائے کریں، اور حد الوسع ان کو اس میں ریلیکس کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ مرحلہ قریب آتا جا رہا ہے، انشاءاللہ اب ہم ڈیلیوری دینے لگے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو کنسٹرکشن کا موقع دیں گے، اس میں بھی سپورٹ دیں گے۔ مارکیٹ میں ہمیشہ کی طرح جی بلو ورلڈ سٹی کے خلاف ڈیفرنٹ ریومرز چلتی رہتی ہیں۔ ہمارے سے
بہت سارے کسٹمرز نے یہ گزارش کی جو 2017 اور 18 میں ہمارے ساتھ منسلک ہوئے تھے، اسپیشلی اس کے بعد پھر 2019 اور 20 میں بھی منسلک ہوئے۔ کرونا کا ٹائم پیریڈ جب 2019 کے بعد شروع ہوا تو لوگوں کو اپنے معاشی حالات کی وجہ سے پیمنٹ دینے میں تنگی محسوس ہوئی، تو ہم نے حتی الوسع ان کو مواقع فراہم کی ہیں پیمنٹ دینے کے لیے، اور جو سرچارج بھی کمپنی نے لیوائے کیا تھا اور آپ لوگوں کے لیجز میں نظر آتا تھا، اس کو بھی حتی الوسع کمپنی کا ابھی تک کوئی لینے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس پہ ڈفرینٹ قسم کی لوگوں کی آراء ہیں، کوئی اس کو سود کہتا ہے، کوئی اس کو دینے سے گھبراتا ہے اور وہ چاہتا ہے اپنا اصل زر دے لیں۔ ہم بھی چونکہ اس کو ایک کاسٹ افیکٹو اور پبلک فرینڈلی پروجیکٹ سمجھتے ہیں، آلدو کہ یہ پاکستان کا پرپز بلڈ ٹورسٹ سٹی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کسی بھی لحاظ سے ڈی ایچ اے یا اور جو پرائیویٹ پروجیکٹس اس ملک میں مشہور ہیں ان سے کم ہوگی، سٹل ہم سرچارجز لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اوریجنل پبلک نے اپنا اصل زر دینا تھا وہ ہمیں ٹائملی دے دے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ نے آپس میں مشورہ کر کے ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، سرفراز گوندل صاحب کی مشاورت سے ہم نے مزید 2 ماہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے تاکہ لوگ اپنی پیمنٹ کنویننٹلی جمع کرا دیں۔ مزید برآں اس میں مینجمنٹ نے پہلے بھی آفر کیا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے ڈیفالٹس کلیئر کرنے میں ناکام رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے تنگی کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے وہ اپنی رجسٹریشن کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے، تو وہ آئیں اور ہم سے ریفنڈ لے لیں، اور ہم نے 100% ریفنڈ کیا بھی۔ ہمارے ہزاروں کسٹمرز میں صرف 136 کسٹمرز ہمارے پاس آئے، اور الحمدللہ آج کی ڈیٹ تک وہ اپنی پیمنٹ لے چکے ہوئے ہیں۔ نومبر دسمبر میں ہم نے یہ آپشن دیا تھا، حالانکہ یہ آپشن ہر وقت ہماری فارم میں اویلیبل ہے کہ آپ آئیں اور کمپنی پالیسی کے مطابق اپنا ریفنڈ لے لیں۔ تو میری جو کسٹمرز ابھی بھی یہ پیمنٹ دینے سے قاصر ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کنفیوژن کی بنا پہ، وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، اپنی جو انہوں نے سرمایہ ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرایا اس کا پروف دیں، اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کریں، اپنی اپلیکیشن دیں، وی ول بی ہیپی ٹو ریفنڈ دم۔ اب ہم ریفنڈ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یا کیوں کرنے کی آپشن دے رہے ہیں، حالانکہ اس ملک میں یہ ریت روایت ہے کہ ڈیولپر جب ایک دفعہ پیسے لے لے کسی سے تو وہ واپس کرنے کا روادار نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی سپورٹ سے، بلو ورلڈ سٹی اپنے رقبے کے ٹارگٹس اچیو کر چکا ہوا ہے۔ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس نے اچھے وقتوں میں سستی زمین فرسٹ موورز ایڈوانٹیج کے ساتھ خریدی۔ تو اس وقت اس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی دوست، کوئی بھی بھائی کنٹینیو نہیں کر پا رہا تو ہم اس کو اس کا اصل زر واپس کر دیں جو اس نے کمپنی میں جمع کروایا، اور اس کی وہ حصے کی زمین سیو کر لیں فار فیوچر سیلز۔ اس وقت جتنے پلاٹس ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں، الحمدللہ وہ مارکیٹ میں آن پہ چل رہے ہیں، اور 3 سے 4 سال میں ایک پروجیکٹ ڈیلیوری پہ آ جائے، اس جیسی مثال پاکستان میں بہت کم ملتی ہے۔ تو جب پروجیکٹ ڈیلیوری پہ جا رہا ہو تو لامحالہ جو چیزیں ہم نے سستی بیچی تھیں، لیٹ سے 5 مرلے کا پلاٹ ایک ٹائم پہ ہم نے 6.25 لاکھ، 7 لاکھ، 8 لاکھ کا بھی بیچا، آج وہی پلاٹ الحمدللہ سیکٹر 1 اور 2 میں 16 لاکھ پہ جا کے بک رہا ہے اور لوگ بک کرا رہے ہیں۔ تو لامحالہ جو لوگ پیمنٹس نہیں دے پائیں گے اور اپنی پیمنٹ ودرا کر لیں گے تو ہمارے پاس ڈیفینیٹلی وہ زمین، وہ پلاٹ بچ جائے گا فار فیوچر سیلز، تو انشاءاللہ وہ ہم اس کی ڈبل پرائس پہ بیچیں گے۔ تو اگر کوئی ریفنڈ لیتا ہے اس میں کمپنی کا کوئی نقصان نہیں، کمپنی ول بی مور دین ہیپی ٹو ریفنڈ اے کسٹمر ہو وانٹس ریفنڈ۔ تو یہ آپ کی ثواب دید ہے، جو صاحبان نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہے یا نہیں کر پا رہے، موسٹ ویلکم، گیٹ یور پیمنٹ ریفنڈڈ فرام اس اینڈ وی وڈ بی ہیپی ٹو ری ڈیولپ دا پلاٹ اینڈ سیل ایٹ اے ہائر پرائس انشاءاللہ ایٹ اے لیٹر ڈیٹ۔ ہمیں اس میں کمپنی کو بل بھی کوئی آر نہیں ہے، کیش فلوز کے ایشو ضرور ہوتے ہیں، کمپنی آپ کو ایک ٹائم پیریڈ دے گی، اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو پیمنٹ آپ کی ریفنڈ کر دیں گے۔ کسی کو کسی قسم کی کہیں بھی شکایت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے جب کمپنی خود ریفنڈ دے رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اداروں سے ریفنڈ لینے جائیں تو ریفنڈ کے بھی کئی حصے کر کے پھر ایک پبلک فنڈ بنانا پڑتا ہے۔ تو جس کسی کو پیسے چاہیے میرے بھائی وہ آ کے ہم سے لے لیں، ہم خوشی سے اس کو واپس کریں گے، چونکہ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی اپنا رقبہ سیکیور کر چکی ہے، اور وہ رقبہ اگر فرض کریں ہم نے 100 روپے کا لیا تھا تو وہ آج کروڑ روپے کا رقبہ ہے، تو اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنا پروجیکٹ ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے، ہماری ڈیلیور کرنے کی نیت ہے، اگر کوئی ساتھی نہیں پیمنٹ کسی بھی وجہ سے کر پایا تو وی وڈ بی ہیپی ٹو اکوموڈیٹ دم۔ اب الحمدللہ جی اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا ان دوستوں کا، ان ساتھیوں کا جو ڈے 1 سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری سپورٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ ہیٹس آف ٹو دیم جی۔ بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں بہت سی نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی، بہت سے فورمز پہ
اس کو برا دکھانے کی کوشش کی. اللہ پاک نے ہمیشہ فتح یاب کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ پاک کی عنایت ہے اس پروجیکٹ پہ. شاید وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ ہم آخرت میں سینہ ٹھوک کے اللہ پاک کے ہاں اس کے بندے بن کے حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینے میں کامیاب ہوں. ہمارا بالکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں. اس ملک میں یہ روایت, یہ ریت چھوٹے پیمانے پہ صحیح, لیکن کچھ بری مثالیں موجود ہیں جہاں جس وقت 4 پہیاں اٹھائی گئیں لوگوں کی تو لوگوں نے احتجاج کیا اور پیسوں کو تقاضا کیا. ہمارا بالکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں. ہم دنیا کو قرآن کی ٹیچنگز کے مطابق مکڑی کا جالا ہی سمجھتے ہیں, دھوکے کا گھر ہی سمجھتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی بھی ایسے اعمال اپنے ساتھ نہیں کیری کرنے چاہیے یا نہیں کرنے کسی بھی حال میں جو ہمارے لیے آخرت میں اور ہمیشہ کی زندگی میں ندامت کا باعث بنے. دنیا ایک عارضی مقام ہے اور یہاں پہ یہاں کی خوشیاں اور یہاں کے غم بھی عارضی ہیں. تو ہم کوئی کام اپنے ساتھ ایسا آگے کیری نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے خاندان کے لیے, مسلمان قوم کے لیے باعث ندامت بنے. دوسرا, ہمیشہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس پروجیکٹ سے جڑے افراد کو دین اسلام کے لیے خدمت کرنے کا بھی موقع دے, ہمیں بھی موقع دے. اس پروجیکٹ کو دین اسلام کی جو ریوائول ریکوائرڈ ہے اس وقت دنیا میں اور مسلمانوں کو کھڑا کرنے کے لیے ریوائول ریکوائرڈ ہے, اس کی بنیاد بنائے. میں آج بھی دعا گو ہوں اور مجھے اللہ پاک سے بہت امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے مخالفین یا دشمن سر توڑ کوششیں کر لیں, اگر اللہ پاک کی نصرہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی اس پروجیکٹ کا بال باقا نہیں کر سکتا. تو جزاک اللہ خیر جی. یہ تھوڑی سی گزارشات تھیں تو جو میں نے سمجھا کہ آپ سے کروں. ہم انشاءاللہ ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں. اگلے 3 سے 4 ماہ میں 7-8 ہزار پلاٹس ہم ڈیلیور کریں گے. میرے سے مختلف جگہ پہ سوالات ہوتے رہے اور ان کے جوابات میں یہ اپنے لوگوں کو تسلی کراتا رہا کہ ایک NOC کا پروسیس ہم نے اڈاپٹ کیا, اور جتنے ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ اس بات کے یعنی شاہد ہیں کہ ہم نے ایک بڑا عرصہ یہ جنگ لڑی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے پاس یہ اختیار لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 آنے کے بعد نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کو اپروول دے. اس وقت لوگ ہماری بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج الحمدللہ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی کو اختیارات ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. لیکن ابھی تک ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی نہ جانے کس وجہ پہ یا اپنے انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے وہ ابھی تک کلیریفیکیشنز مانگ رہا ہے سیکٹری ہاؤسنگ سے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمیں 2 دفعہ پلاننگ پرمیشن دی اور پھر اس نے وڈرا کی. ہم اس کے اگینسٹ کورٹ میں گئے. آج تک کورٹ میں ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں. جیسی ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی اپنے اختیارات کا استعمال شروع کرے گی انشاءاللہ ہم وہاں سے اپنی اپروولز کا پروسیس کمپلیٹ کریں گے. ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ عوام کے سرمایہ کی پروٹیکشن کے لیے لیگیلٹیز کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے, اور ہم نے شروع دن سے 2017 کی ہماری اپلیکیشن ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ, اور اس ملک کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کوئی بھی ادارہ اگر اپنی اپروولز اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے پروسیس نہیں کرتا, اور جناب پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایک آرڈیننس بھی جاری کیا تھا کہ 90 دن میکسیمم ٹائم ہوگا, اس کے بعد وہ جو پروجیکٹ ہے اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنے باقی معاملات کنٹینیو کر سکتا ہے. تو ہم تو اس ملک کا کوڈ فالو کرنے والوں میں سے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا جینا مرنا ادھر ہے. ہم سمجھتے ہیں اسلام کے ریوائول کی بنیاد اس ملک نے بننا ہے. تو ہم انشاءاللہ حد الوسع کوشش کریں گے کہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بن کے ڈیلیوری پر فوکسڈ رہیں, اور ہم نے تمام جو لیگیلٹیز اور ریکوائرمنٹس ہیں وہ الحمدللہ اللہ پاک گواہ ہے کہ پوری کی ہیں. پھر بھی اگر اس ملک میں موجود کچھ پرانے ڈیولپرز یا شاید چند اداروں کی یہ خواہش ہے کہ صرف ڈیولپمنٹ کا کام وہی کریں, تو ہم اپنا کیس اللہ پاک کی عدالت میں رکھے ہوئے ہیں اور صرف اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک گفتگو سنی اور اس میں انہوں نے اس طرح کا حوالہ دیا کہ کسی ایک شخص سے 2 دفعہ سے زیادہ کسی کام کے لیے گزارش کرنا بھی شاید کفر میں آتا ہے, اور وہ اللہ پاک کی وحدانیت کی نفی ہے کہ تمہیں اللہ پاک پہ یقین نہیں ہے اور تم ایک بندے کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہو. تو ہم تو اس ملک کے اداروں کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں, ہم وہ کام کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں. آپ 50 لاکھ گھروں کی بات کرتے ہیں اور اس کی پریکٹیکل ریالٹی کیا ہے وہ ساری پبلک جانتی ہے. بلو ورلڈ سٹی جو کر رہی ہے الحمدللہ وہ بھی ساری پبلک جانتی ہے, اور ہم آج اویلیبل ہیں. ہم آج بھی خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ 50 لاکھ کا گھروں کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اکیلے کو دے دیں, ہم انشاءاللہ اس ملک کے طول و عرض میں وہ پروجیکٹ گورنمنٹ سے بہتر
پوزیشن میں پرفارم کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں محنت کا جذبہ اور شوق بھی دیا ہے، اور اس ملک کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. اس کو مسلمان قوم کی ریوائول کی بنیاد اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کو اللہ پاک نے ایٹمی قوت بنایا، اور ہم اسی نصرہ کو جو اللہ پاک نے پاکستان کو دی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس چیز کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں پبلک تک. تو خدا را ہمیں یہ کام کرنے کا موقع دیا جائے. گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے گی، ادارے ہمارا ساتھ دیں گے، ہم تب بھی یہی کام کریں گے، خیر کا کام کریں گے. نہیں بھی دیں گے تو ہمارے پاس الحمدللہ زمین موجود ہے، ہم رجسٹری انتقال کرا کے اپنے تمام کسٹمرز کو زمین کا ایک ڈیولپڈ زمین کا ایک ڈیولپڈ پروجیکٹ کا مالک بنا دیں گے. ہم وابڈا بجلی دینے سے قاصر ہوئی تو ہم انشاءاللہ سولر کے یونٹس لگا کے اپنے پروجیکٹ پہ آج بھی ہماری بجلی روشن ہے. اور گیس ویسے ہی اس ملک میں ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم انشاءاللہ ایل پی جی کے پلانٹس لگا کے اس کا باقاعدہ ایک میکانزم بنا کے گیس سپلائی بھی اپنے کسٹمرز کو دیں گے. پانی الحمدللہ بہت سارا بلو ورلڈ سٹی میں موجود ہے، اس کی کمی نہیں ہونے لگی. ہم اللہ پاک کے فضل و کرم پہ بہت یقین رکھتے ہیں. تو ہر حوالے سے ہم پروجیکٹ کی ڈیلیوری اور گروتھ اور لیگلائزیشن میں کوئی ہم کسر نہیں اٹھا رکھنا چاہ رہے. تو گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں، اور آپ عوام سے بھی درخواست ہے کہ کسی کو کسی حوالے سے بھی کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی ایک مسلمہ حقیقت ہے، آن گراؤنڈ ریالٹی ہے. لاکھوں کنال زمین موقع پہ موجود ہے، سینکڑوں کی تعداد میں مشینیں موقع پہ کام کر رہی ہیں. کوئی بھی بھائی جا کے وہ کام دیکھ سکتا ہے اور تسلی کر سکتا ہے. اسٹل کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو ہم حاضر ہیں، جب مرضی آئیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں. آپ کا سرمایہ محفوظ ہے، آپ واپس لینا چاہیں واپس لیں، پروجیکٹ میں رکھنا چاہیں پروجیکٹ میں رکھیں. اللہ انشاءاللہ مددگار ہوگا، یہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور ہوگا، اور یہ ملک بھی فتح یاب ہوگا، اور مسلمان قوم بھی فتح یاب ہوگی. جزاک اللہ خیر جی. سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ.